للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس، اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے جس نے ہمیں یہ چند لمحات ذکر و فکر کے لیے عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں جس کے پاس استطاعت ہو، اور جو کوئی انکار کر دے تو اللہ ایسے لوگوں سے غنی۔ حج کی فرضیت پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث گواہ ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ بخاری و مسلم اور دیگر کتب احادیث اس موضوع سے بھری پڑی ہے۔ آج صرف فضیلت حج پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امید ہے ہمیشہ کی طرح بغور سماعت فرمائیں گے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما خروجک من بیتک تو اما البیت الحرام۔ اے بندے، جب تو اپنے گھر سے بیت الحرام اللہ کے گھر کی طرف اپنا سفر شروع کرے گا، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ بِدْعَةٍ تَتْبَعُهَا رَاحِلَتَكَ يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا الْحَسَنَةَ۔ تیرے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہوئے ہر قدم جو تمہارا اٹھے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا السَّيِّئَةَ، اور ہر قدم کے بدلے گناہ مٹائے جائیں گے۔
یمہو، اور عربی میں ایک لفظ ہے محایا، یہ جو اریزر ہوتا ہے نا، ربر، اسے بھی محایا کہتے ہیں. تو یمحو اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، وہ جو چاہتا ہے تحریر کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. لوح محفوظ اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہاں یہاں یمحو کا معنی ہے مٹایا جانا ہے. تو ارشاد ہوا یمحو عنک بِالسیئہ، تمہارے ہر قدم کے بدلے تمہارے گناہ مٹائے جائیں گے. وَأَمَّا وَقُوفُكَ بِعَرَفَةٍ، اور جب بالآخر تم عرفات میں جا ٹھہرو گے، وقوف کرو گے، وقوف عرفہ کا دن آئے گا. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، تو اللہ رب العزت آسمان کائنات پر اپنی شان کے لائق تشریف لے آئیں گے. فی باہی بہم الملائکہ، اور ساری آسمانی مخلوق، ملائکہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں گے. فیقول، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے مخاطب ہو کر، ہؤلاء عبادی، وہ آسمان کائنات سے وہ منظر دکھا کر عرفات کا، وقوف عرفہ کا، جہاں کم و بیش آج کل 30 لاکھ کے لگ بھگ دنیا جہان سے انسان مجتمع ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت وہ منظر، عرفات کا منظر دکھا کر فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا، ہؤلاء عبادی، فرشتوں دیکھو دیکھو یہ میرے بندے ہیں. جاؤنی شعثا غبرا من کل فج عمیق، دیکھو یہ اس کائنات کے گوشے گوشے سے چل کر آئے ہیں، دور دراز خطوں سے چل کر آئے ہیں، اور جاؤنی، یہ میری خاطر آئے ہیں، مجھے منانے کی فکر لے کر آئے ہیں. جاؤنی شعثا غبرا، اور دیکھو انہیں آج اپنی آرائش کی، زیبائش کی کوئی فکر نہیں، ان کے جسم بھی گرد آلود ہیں، ان کا لباس بھی گرد آلود ہے، لیکن انہیں آج اور کوئی فکر نہیں، نہ کپڑوں کی فکر ہے، نہ بناؤ سنگھار کی فکر ہے، صرف ایک ہی فکر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ میری رضا کے لیے یہاں آئے ہیں، میرے لیے یہاں آئے ہیں. جاؤنی شعثا غبرا من کل فج عمیق یرجون رحمتی، اور یہ میری رحمت کی امید لیے بیٹھے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابِي، اور میرے عذاب سے ڈر رہے ہیں. وَلَمْ يَرَوْنِي، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے مجھے تکا ہو، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے جنت کا نظارہ کیا ہو، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے جہنم کو جلتے دیکھا ہو، لیکن بن دیکھے یہ عالم ہے. فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، اگر یہ دیکھ لیتے، مجھے دیکھ لیتے تو طلب کا عالم کیا ہوتا، جنت کو دیکھ لیتے تو جنت کے حصول کے لیے کیا کچھ نہ کرتے، یہ جہنم کو جلتا دیکھ لیتے تو اس نے بچنے کے لیے کیا نہ کرتے. فرشتے خاموش ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مثل رمل عالج او مثل ایام الدنیا، اے بندے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 30 لاکھ کی بات نہیں کر رہا، ہر فرد واحد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ غور طلب ہیں. فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ، اے بندے اگر تیرے گناہ، ایک بندے کے گناہ کتنے؟
مثل رمل عالج، دنیا کے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک جتنی ریت ہے اور ریت کے جتنے ذرے ہیں اور ان کا جتنا عدد ہے، فرمایا مثل رمل عالج اور مثل ایام الدنیا، اگر ریت کے ذروں کے عدد کے برابر یا دنیا جب سے بنی جب تک بنی رہے گی اور جتنے دن اور ان کا جتنا عدد ہوگا اتنے دنوں کے عدد کے مطابق کے برابر او مثل قطر السماء، یا جب سے کائنات بنی اور جب تک بنی رہے گی اور جتنی بارش ہوگی اور بارش کے جتنے قطرے ہوں گے اور ان قطروں کا جتنا عدد ہوگا، ذنوباً، تمہارے گناہوں کا عدد اتنا بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت غسل اللہ عنکا، تو اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو دھو ڈالیں گے۔ حج کے مناسک ادا کرنے اور وقوف عرفہ کے سبب اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، دھو ڈالیں گے۔ وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجَمَارِ، اور تمہارا شیطانوں کو پتھر مارنا، فَإِنَّهُ مَدْخُورٌ لَكَ، یہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسُكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً، اور جب تو اعمال افعال سے فارغ ہو کر جب حلاق کے پاس، باربر کے پاس، نائی کے پاس جب تو بال کٹوانے کے لیے بیٹھے گا، حلق کے لیے بیٹھے گا، جتنے بال تیرے سر سے اترتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے تمہارا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ فَإِذَا تُفْتَ الْبَيْتِ، اور جب سارے کام ختم کر کے تو واپسی کا ارادہ کرے گا اور اللہ کے گھر کا طواف کرے گا، خرجت من ذنوبک کیوم ولدتک امک، تو پھر تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر صاف ہو کر نکلے گا جس طرح اس دن صاف تھا، اس دن پاک تھا جس دن تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا، آج بھی اسی طرح پاک اور صاف ہو کر یہاں سے وہاں سے مکہ مکرمہ سے اپنے گھر کی طرف تو لوٹے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام حجاج کی حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور ان حجاج کے صدقے جو عازم سفر ہیں، جو موجود ہیں وہاں اور جو نہیں جا سکے، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام احباب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمائے اور اپنے گھر کا حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔